السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. رواه الإمام ابن ماجہ رحمہ اللہ. محترم سامعات، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان بجا لاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ توفیق دی، مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں یہاں پر آ سکوں اور آپ لوگوں کو عالم ہونے کے ناطے کہ کچھ دین کی باتیں بتلا سکوں، دین کی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے کہہ سکوں، جو کہ ہمارے اوپر کہہ کے ضروری ہے، ہمارے اوپر کہہ کے فرض ہے. ثانیاً میں شکر گزار ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں ان لوگوں کے حق میں جو اس پروگرام کے منعقد کرنے کے ذمہ دار ہیں. نہایت ہی وہ قابل تعریف ہیں جو ہے یہ پروگراموں کو منعقد کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس طرح سے عورتوں میں دینی و اصلاحی پروگرام کا ہونا یہ کہ بے حد ضروری ہے. بولا جاتا ہے کہ ماں کی گود یہ بچے کا پہلا کہہ کے مدرسہ ہوتا ہے. ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوا کرتا ہے. بچہ اگر سب سے پہلے کچھ سیکھتا ہے کہیں سے تو وہ ماں کی گود سے، ماں باپ کے ذریعے سے ہی کہ سیکھا کرتا ہے. تو لہٰذا ماں باپ جب ان کے اندر کہہ کے علم آئے گا تبھی کہ بچہ ان سے کہ اچھی چیزوں کو حاصل کرے گا، اچھی صفات کو، اچھی عادتوں کو، اچھے اخلاق کو کہ اپنانے والا کہہ کے بنے گا. تو لہٰذا یہ پروگرام کو منعقد کرنے والے تمام ذمہ داران بڑے ہی قابل تعریف ہیں. میں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین انہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں اور ان سے اس طرح کی اور بھی بہت ساری کہہ کے خدمات لیتا رہے اور اسے شرف قبولیت سے کہہ کے نوازے. اور اسی طرح سے معزز سامعات، آپ تمام کی تمام بھی قابل تعریف ہیں. اللہ رب العالمین کے نزدیک اجر و ثواب کے حامل ہیں، مستحق ہیں، اس لیے کہ آپ جو روزے کی حالت میں اپنا کام اور ضروری چیزوں کو چھوڑ کر یہاں پر دین کی باتیں سننے کے لیے دینی پروگرام کو آئی ہوئی ہے، یہ ایک نہایت ہی عظیم کہ عمل ہے. یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. کہ جو کوئی بھی حصول علم کی خاطر، علم کو حاصل کرنے کی خاطر اپنے گھر سے کہ باہر نکلتا ہے، باہر نکل کر جو ہے جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کے لیے، ایسے بندے، ایسی بندی کے لیے جنت کے راستے کو کہہ کے آسان کر دیتا ہے. اور اسی طرح سے آپ جو یہاں پر جمع ہوئی ہیں یہ آپ کے لیے ضروری بھی ہے. اس سے آپ اللہ کے رسول کی حکم کی فرما بردار کے بنتی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ دینی علم کا سیکھنا
ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر، ہر ایک کے اوپر کیا کہ فرض ہے۔ تو لہٰذا ایسی مجالس کو، ایسی پروگراموں کو جس میں خیر ہی خیر کیا کہ ہوا کرتا ہے، باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جو بھی مجلس میں ہوا کرتے ہیں ان کے ناموں کو فرشتے کیا کہ نوٹ کرتے ہیں، اور اس پروگراموں کی خاطر کیا کہ چل کر آنا، اس کی بھی کیا کہ بڑی فضیلت بتلائی گئی ہے، بڑی عظمت بتلائی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کیا کہ جنت کے راستے کو آسان کرتے ہیں۔ فرشتے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، چونٹیاں اپنی بلوں میں کیا کہ ان کے لیے دعا کرتی ہیں، اور مچھلیاں سمندر کی اتاہ گہرائیوں میں، عمیق گہرائیوں میں کیا کہ ان کے لیے دعائے خیر فرمایا کرتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ تمام قابل تعریف ہے۔ میں آپ تمام سے کہنا چاہوں گا کہ آپ تمام کے تمام ایسے پروگراموں میں، صرف یہی نہیں، جہاں پر بھی کیا کہ دینی پروگرام ہو، اصلاحی پروگرام ہو، آپ اس میں ضرور بضرور شریک ہونے کی کوشش کریں، جس میں آپ کو کیا کہ دنیاوی و اخروی بہت فوائد دیکھنے کو ملا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعات، اب آئیے میں جس عنوان کو لے کر آج کے اس پروگرام میں، آج کے اس ہفتہ واری پروگرام میں شریک ہوا ہوں، اس کا نام ہے گناہوں کی بخشش کے ذرائع۔ گناہوں کی بخشش کے ذرائع کیا ہے، اس بارے میں کیا ہے کہ ہم معلوم کریں گے، کیونکہ محترم سامعات، یہ ماہ رمضان ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو نہایت ہی رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہوا کرتا ہے۔ اس ماہ کو جہاں پر ماہ قرآن کہا جاتا ہے، وہیں پر اس ماہ کو، اس مہینے کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، ماہ مغفرت سے بھی اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ مشہور و معروف حدیث ہے کہ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کہ بد دعا کرتے ہیں ایسے انسان کے لیے جو انسان رمضان کا مہینہ تو پاتا ہے، پورا رمضان کا مہینہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے اس انسان کی زندگی میں، لیکن اس انسان کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش جو ہے کروا لے۔ ایسے انسان کے حق میں فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی کہ ایسے انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے، رغم عنف عبد، ایسا انسان برباد ہو جائے، ایسا انسان تباہ ہو جائے جو پورا رمضان کا مہینہ تو پائے لیکن اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے نہ کروا سکے۔ تو لہٰذا محترم سامعات، اسلامی مائی بہنوں، ہم تمام پر ضروری ہے کہ ہم تمام کے تمام جو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈریں اور اس کی معافی تلافی اور بخشش کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے بارہا توبہ و استغفار کیا کریں۔ اب آئیے وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا ذرائع ہیں کہ جن کو اگر ہم اپنائیں گے، جن کاموں کو اگر ہم کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، بخشتا ہے۔ چند جو ضروری اسباب ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ ان اسباب کو آپ کے سامنے بیان کرنے سے پہلے میں تمہیدی طور پر ایک دو اور باتیں کہہ کے رکھنا چاہوں گا، جس سے ہمیں ہمارے اس ٹاپک گناہوں کی بخشش کے ذرائع کیا ہیں، اس کی اہمیت اور بھی کیا کہ اجاگر ہوگی۔ محترم اسلامی مائی بہنوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری کیا کہ مخلوقات ہیں، ان گنت بہت ساری مخلوقات ہے، اس میں اگر کوئی بہترین اخلاق والی اور بہترین صفات والی، بہترین شکل و صورت والی
اشرف ترین اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ کہ انسانی مخلوق ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھنے، صحیح غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت کیا کہ اس کے اندر دی ہے، اور شکل و شباہت کے اعتبار سے بھی اس کو بڑا بہترین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ لیکن محترم سامعات، جہاں پر انسان اشرف المخلوقات ہے، وہیں پر انسان کے اشرف المخلوقات کے ہونے کے باوجود بھی آئے دن انسان سے مرد ہو یا عورت، ہر ایک سے آئے دن گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، بدکاریاں ہوا کرتی ہیں، غلط کام کہہ کے ہوا کرتے ہیں۔ اور محترم اسلامی مائی بہنوں، یہ کوئی تعجب کی بھی بات نہیں ہے، اس میں تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے سلسلے میں، کل بنی آدم خطاء، کہ ابن آدم علیہ السلام کی تمام ذریت، تمام کی تمام اولاد خطاؤن، خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور ان خطا کاروں میں، گناہ گاروں میں، سیاہ کاروں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو گناہ کا کام کرنے کے بعد میں فوراً اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار جو ہے کیا کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم ہمارے مسلم معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کئی مسلمان مرد، کئی مسلمان عورتیں ایسی ہوا کرتی ہیں جو جب ان سے گناہ کا کام سرزد ہو جاتا ہے، گناہ کا کام، برائی کا کام جب ان سے ہو جاتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے چاہے جتنے بھی گناہ ہو، جیسا کہ حدیث میں بولا گیا کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر ہمارے گناہ ہو تو اس سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی کہہ کے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بلا شک و شبہ ہمارے گناہوں سے کہہ کے بہت بڑی کہہ کے ہوا کرتی ہے۔ ہمیں افسوس کرنے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے اپنے گناہوں کے سلسلے میں، لیکن کئی لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور بعض مسلمان خواتین، بعض مسلمان مرد حضرات ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے کسی بھائی بہن کو گناہ کا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اس کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، ارے یہ تو گنہگار ہے، یہ تو بری خاتون ہے، یہ اچھی خاتون نہیں ہے، اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں۔ اور بعض تو ایسے ہوا کرتے ہیں مسلمان بھائی، مسلمان بہنیں، اللہ رحم کریں، اللہ انہیں معاف فرمائے، کہ وہ جب کسی گناہ گار خاتون کو، گناہ گار مرد کو، گناہ میں مبتلا انسان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اسلام سے خارج ہو گیا، نعوذ باللہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مشرک ہے۔ اس طرح کے فتوے، کفر کے، شرک کے فتوے بھی کہہ کے اپنی زبان پر لاتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا کہہ کے گناہ ہے۔ کفر کا فتویٰ صادر کرنا یہ کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہے، بہت سارے علماء اور اس کے جو بھی کہہ کے اصول ہوتے ہیں، شرائط ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام شرائط کو دیکھ کر کسی پر کہہ کے کفر کا فتویٰ کہہ کے صادر کیا جاتا ہے۔ اور اس لیے بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ کہیں ایک ایسے اسباب ہوتے ہیں، کہیں ایک ایسے ذرائع ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے رہتا ہے، بندیوں کے گناہوں کو بخشتے رہتا ہے۔ کیا پتہ ہم جس کو برا سمجھ رہے ہیں اس کے اندر چند ایسے اعمال موجود ہو جس کی وجہ سے اس کے گناہ کو اللہ رب العالمین معاف کر رہا ہو، اس کے گناہ کی مغفرت ہو رہی ہو۔ تو لہٰذا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے کہ عالم دین تھے،
سلفی اہل السنہ والجماعہ کے بہت بڑے کیا عالم دین تھے، جنہوں نے اپنے زمانے میں صرف جہاد بالقلم ہی نہیں بلکہ جہاد بالسیف اور جہاد بالقلم دونوں کے ذریعے سے کیا ہے کہ جہاد کیا، اور جو بھی باطل فرقے اٹھا کرتے تھے ان کا منہ توڑ جواب اپنی تحریروں کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا ہے کہ دیا۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب المجموع الفتاوی فتاوی کے اندر کیا ہے کہ ایسے 10 کیا ہے کہ اسباب کو بتاتے ہیں، ایسے 10 اسباب کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کو اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت کیا ہے کہ اپنا لے اپنی زندگی میں تو چاہے اس کے جتنے بھی کیا ہے کہ گناہ ہو ان گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین بخش دیا کرتے ہیں۔ تو آئیے انہی میں سے چند جو ضروری اور اہم کیا ہے کہ اسباب ہیں گناہوں کی بخشش کے، ان کو ہم کیا ہے کہ معلوم کریں۔ بلا شک و شبہ سب سے پہلا ذریعہ اپنی گناہوں کی بخشش کا توحید ہے، موحد بن کر اپنی زندگی گزارنا، توحید پرستی میں اپنی زندگی کو گزارنا، مکمل زندگی کو گزارنا، یہ انسان کو نار جہنم سے، جہنم کی آگ سے بچانے کا عظیم کے ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من ایمان، کہ وہ انسان ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کیا کہ ایمان ہو۔ لا يدخل النار بول کر بولا گیا۔ اور اسی طرح سے ایک اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ، جو سچے دل کے ساتھ میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو، ایسا انسان جنت میں کہہ کے داخل ہوگا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ توحید ہے، اس کے جو بھی تقاضے ہوا کرتے ہیں، یہ کلمہ جو ہم تمام سے چیزیں چاہتا ہے، طلب کرتا ہے، ہم اس پر عمل پیرا ہوں، ہم اس کو اپنائیں اور مضبوطی کے ساتھ میں توحید پر ہم جم کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک اور بھی مشہور و معروف حدیث میں بھی آتا ہے، جس سے بھی ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ جو موحد انسان ہوگا، اگر وہ کچھ بھی عبادتیں نہ کیا ہو تو وہ کیا ہے کہ جہنم سے بچ سکتا ہے۔ ایک انسان تھا جو کہ 99 کے لوگوں کو قتل کیا تھا، اپنے زمانے میں 99 لوگوں کو کیا کہ وہ قتل کیا تھا۔ یہ قتل و غارت گیری کا جرم کیا کہ اس سے ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے گناہ پر پچھتاتا ہے اور ایک پوپ کے پاس میں جاتا ہے، پادری کے پاس میں جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ فَهَلْ لِي مِن توبہ، کہ کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، تم نے کیا کہ اتنوں کا خون بہایا ہے، اب تمہارے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے، تمہارے لیے توبہ نہیں ہے۔ تو وہ غصے میں آتا ہے اور اس پوپ کو، اس پادری کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ پھر بعد میں ایک نیک آدمی کے پاس میں جاتا ہے، صالح آدمی، عالم کے پاس میں جاتا ہے اور اس بارے میں پوچھتا ہے کہ میں نے اتنوں کا خون بہایا ہے، کیا اب میرے لیے توبہ ہے؟ کیا میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو وہ عالم دین، نیک آدمی، صالح آدمی کہتا ہے کہ جی ہاں، تمہارے اور توبہ کے درمیان میں کیا آڑ آ سکتا ہے، تمہاری دعا، تمہاری توبہ ضرور قبول ہو سکتی ہے۔ پھر وہ نیک و صالح عالم دین آدمی اس کو کہتا ہے کہ تم ایک کام کرو، ایک وہ بستی میں جس کی جانب اشارہ کروں گا، اس بستی کو آپ جاؤ، وہاں پر کیا کہ نیک اچھے اللہ کی عبادت کرنے والے بندے ہوا کرتے ہیں، وہاں پر جا کر اب آپ اپنی زندگی کو گزارا کرو۔
تو وہ نیک نیتی کے ساتھ میں توبہ کر کر نیک نیتی کے ساتھ میں جو ہے جانے لگتا ہے کہ درمیان کے راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اب اس کے بعد میں اللہ کی طرف سے اچھے فرشتے بھی آتے ہیں اور برے فرشتے بھی آتے ہیں، اور فرشتوں کے درمیان میں کیا کہ جھگڑا ہو جاتا ہے کہ یہ اس کو ہم لے کر جائیں گے، اس کو ہم لے کر جائیں گے۔ پھر بعد میں کیا کہ یہ طے پاتا ہے کہ یہ جتنا جو ہے اگر یہ برائی کی بستی کے قریب میں مرا ہے تو کیا ہے کہ اس کو برے فرشتے لے کر جائیں گے، اور اگر جہاں پر یہ توبہ کر کے نیک لوگوں کی بستی کو نیک بننے کے لیے جا رہا تھا وہاں سے اگر یہ قریب ہے تو اس کو نیک فرشتے کہہ کے لے کر جائیں گے، اچھے فرشتے لے کر جائیں گے۔ پھر جب ناپا جاتا ہے تو ایک بالشت کیا کہ نیک بستی کی جانب جو وہ جا رہا تھا وہاں کا فاصلہ کیا کہ نزدیک دیکھنے کو ملتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ جنتی کیا کہ قرار پاتا ہے۔ تو لہٰذا معزز سامعات، ہم تمام کو چاہیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے موحدہ بنانے کی کوشش کریں، توحید پرست بنانے کی کوشش کریں۔ ہماری زندگی کے کونے کونے میں، ہمارے زندگی کے ہر گھڑی میں شرک کی بو نہ ہو، بدعت و کفر کی خباثت نہ ہو، اس طرح سے پاکیزہ توحید پرست ہماری زندگی کیا کہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائشیں آیا کرتی ہیں، مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کے ذریعے سے آزماتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم صراط مستقیم کو نہ چھوڑیں، صراط مستقیم سے نہ بھٹکیں، اللہ کی آزمائش سمجھ کر اس میں ثابت قدمی کے ساتھ رہیں، اس لیے کہ ایک ایسا راستہ ہوا کرتا ہے جس کے بدولت اللہ رب العالمین کے نزدیک ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہماری عاقبت جو ہے بن جاتی ہے، ہماری آخرت سنور جاتی ہے، ہم جنتی کہہ کے بن سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے محترم سامعات، ایک اور سبب جس سے بھی ہمارے چاہے جتنے بھی گناہ ہو وہ گناہ اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے، ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ مجھ اور آپ کو چاہیے کہ ہم توبہ و استغفار کریں، توبہ و استغفار کے دامن کو ہم مضبوطی کے ساتھ تھامیں، مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، اس لیے کہ توبہ و استغفار یہ بندے کا ہتھیار کیا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، کیا ہی بہترین حدیث ہے، دیکھیے کہ جب کوئی بندہ گناہ کا کام کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے دربار میں آتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے یہ گناہ کا کام سرزد ہو چکا ہے، تو ہی کیا کہ معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو میرے گناہ کو معاف فرما، تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں دیکھو میرے اس بندے کو جو اس بات کو اچھے سے جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ کیا ہے کہ اس کا ایک ہی پروردگار ہے جو اس کے گناہ پر اس کو سزا دینے پر بھی قادر ہے، اور اسی طرح سے اس کے گناہ کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کرنے پر بھی کیا ہے کہ قادر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے میرے بندے جا، میں تیرے کیا ہے کہ گناہ کو معاف کر دیا۔ پھر اسی حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ پھر کیا ہے کہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، پھر اس سے کیا ہے کہ گناہ کا کام سرزد ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے گناہ کا کام سرزد ہوا ہے، میں گناہ کا کام کر لیا ہوں، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تیری ہی ذات معاف کرنے والی ذات ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ محترم سامعات، اللہ رب العالمین کو اس بندے کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اتنی اچھی لگتی ہے کہ اللہ رب العالمین تمام فرشتوں کے سامنے پھر وہی بات دہراتا ہے کہ دیکھو اے میرے فرشتوں، یہ میرا ایک ایسا بندہ ہے جس کو معلوم ہے، جس کا یہ ایمان ہے کہ اس کا ایک ہی پروردگار ہے جو اس کے گناہ کو معاف کرنے پر بھی قادر ہے، اور اسے اس کے گناہ پر پکڑنے
عذاب دینے سزا دینے پر بھی کہ قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خوشی میں کہتا ہے کہ اے میرے بندے جا، تجھے جو کرنا ہے کر، میں تیرے سارے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ اور اسی طرح سے ایک اور بھی صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، کہ اگر تم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم کہ گناہ کا کام نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کا کام بھی کرے گی اور پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی طلب کرے گی، فیغفر لہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ان کو جو ہے بخش دے گا۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ و استغفار کرنے والے بندے، توبہ و استغفار کرنے والی بندیاں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے بندے، معافی مانگنے والی بندیاں، یہ بہت زیادہ پسند ہوا کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ اللہ رب العالمین کو پسند ہوا کرتے ہیں، اور توبہ و استغفار کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمارے سارے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ توبہ و استغفار کی بڑی کہ دین میں اہمیت ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی توبہ و استغفار کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ میں حمد بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے، واستغفر، اور کہ اس سے مغفرت طلب کیجئے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعات، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کے رسول جو کہ آخری پیغمبر تھے، آخری کے رسول تھے، اللہ کے حبیب تھے، اللہ کے خلیل تھے، جن سے گناہ تو دور کی بات لغزشیں تک بھی کہ صادر نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو کہ توبہ و استغفار کا حکم دے رہا ہے، توبہ و استغفار کا حکم دے رہا ہے، جس کے بعد میں اللہ کے رسول کا کیا عالم تھا، کیا حالت تھی۔ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، توبوا الی اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کیا کرو، فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ، اس لیے کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم بات ہے۔ اللہ کے رسول کی یہ حالت ہے کہ ایک دن میں 100 مرتبہ ہمارے رسول کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار جو ہے کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ گناہ تو ہم جو ہے کر لیتے ہیں، پھر بھی ہمیں توبہ و استغفار کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ گناہ جو ہے ہم فخر کے ساتھ میں کیا کرتے ہیں، فرائض کو، اوامر کو، واجبات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم اس کو کیا کہ گناہ تصور نہیں کرتے، اور جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہوا کرتے ہیں، ایسے گناہ کو کرنے کے باوجود بھی اللہ کے دربار میں ہاں ہمیں جانا ہے اور مغفرت مانگنا ہے، توبہ کرنا ہے، یہ تڑپ، یہ بات دل میں جو ہے نہیں پیدا ہوا کرتی۔ جبکہ محترم سامعات، توبہ و استغفار یہ ایک بندہ مؤمنہ کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ دن رات چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کاج کرتے، دکان میں بیٹھتے، ہر وقت کہ توبہ و استغفار کے ذکر کو بندی اپنی زبان میں جو ہے جاری رکھنا چاہیے۔ کیا بڑے جملے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ جملے کیا ہے کہ ہم اپنی زبان سے ادا کریں کہ اے میرے رب تو میرے گناہ کو معاف فرما، اے اللہ تو میرے گناہ کو معاف فرما۔ اور محترم سامعات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ مہینے میں اللہ کی بڑی رحمتیں دیکھنے کو ملا کرتی ہیں، بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں دیکھنے کو ملا کرتی ہیں۔ تو اس مہینے میں ہمیں جو سب سے عظیم عمل کرنا ہے، ہم نے اب تک جو بھی کہ گناہوں کے کام کیے ہیں، خواہ ہماری عمر 25 سال ہو، 20 سال ہو، 30 سال ہو، 40، 50، 60، 70، جو بھی ہماری کہ عمر ہو،
ہم سے اب تک جو بھی کہ گناہوں کے کام سرزد ہوئے ہیں، محترم سامعات، ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ و استغفار کر کے اس مبارک مہینے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو منا لیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک اپنے گناہوں کی بخشش جو ہے کروا لیں، بخشش کیا ہے کہ کروا لیں، جو کہ جو ہے نہایت ہی اہم عمل ہے۔ اب آئیے دوسرا عمل جس کے ذریعے سے بھی ہمارے گناہ کیا ہے کہ معاف ہوتے ہیں، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، وہ ہے نیکیاں کرنا۔ نیکیاں کرنا، نیک اعمال میں اپنے آپ کو آگے رکھنا، یہ بھی ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ اس کے بدولت اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم گناہوں سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں، لیکن انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے پھر بھی کہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب بھی ہم سے گناہ ہو، بچنے کے باوجود بھی، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم کہ فوراً نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کو پڑھیں اور ذکر و اذکار کریں، صدقہ و خیرات کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کیا کریں۔ یہ جو ہے نیک اعمال ہم تمام سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ سورہ ہود آیت نمبر 114 میں اللہ رب العالمین نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یقیناً اچھائیاں، یقیناً نیکیاں یہ کہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، یہ برائیوں کو مٹا دیا کرتی ہیں۔ نیکیاں، اچھے اعمال یہ برائیوں کے ختم کرنے کا ذریعہ ہوا کرتے ہیں۔ اس کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی جمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر، کہ 5 وقت نمازیں ایک رمضان سے دوسرے رمضان اور اسی طرح سے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ، ان کے درمیان میں جو بھی صغیرہ گناہ ہوا کرتے ہیں، اگر انسان سے ہو جائے چھوٹے گناہ، تو یہ ایسی عبادتیں ہیں کہ ان کے بدولت اللہ رب العالمین گرچہ کہ بندہ توبہ نہ کرے، چھوٹے گناہ اگر انسان بڑے گناہوں سے بچتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کے بدولت کیا کہ ہمارے سارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہم رمضان کا مہینہ اچھے سے پابندی کے ساتھ گزار لیں اور پھر آنے والے رمضان کے مہینے کو بھی اچھے سے پابندی کے ساتھ گزار لیں، تو ان کے درمیان میں جو بھی ہم سے چھوٹے صغیرہ گناہ کہ ہو جائے، ایسے گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دیتے ہیں، ایسے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں۔ محترم سامعات، نیکیاں گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوا کرتی ہیں۔ اس کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس میں حاضر ہوا، اللہ کے رسول کے پاس میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے مدینے کے فلاں کنارے پر ایک عورت کے ساتھ میں کچھ نازیبہ حرکتیں کی ہیں، البتہ میں نے کیا کہ گناہ کا کام نہیں کیا ہے، زنا کا کام نہیں کیا ہے، لیکن مجھ سے کچھ کیا کہ نازیبہ حرکتیں صادر ہوئی ہیں۔ اے اللہ کے رسول مجھ پر اس کی حد کو، اس کی سزا کو نافذ کر دیجیے۔ تو اللہ کے رسول کیا کہ اس کی بات پر توجہ نہیں دیتے، پھر بھی وہ بار بار اصرار کرنے لگتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے کیا کہ گناہ کا کام سرزد ہوا ہے، آپ مجھ پر اس کی حد، اس کی سزا کو نافذ کر دیجیے۔ جب وہ بار بار اصرار کرنے لگتا ہے تو اس کے بعد میں اللہ کے رسول کیا کہ اس انسان کو بلوا بھیجتے ہیں جو بار بار اصرار کر کے ذری دیر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر جب جانے لگتا ہے تو صحابہ کے ذریعے سے اللہ کے رسول اس کو بلوا بھیجتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اقم الصلاۃ طرف النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اللہ کے بندے آپ دن کے دونوں کناروں میں، یعنی 5 وقتہ فرض جو نمازیں ہوا کرتی ہیں اس کا پابندی کے ساتھ اہتمام کرو، وزلفا من اللیل، اور رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد میں بھی آپ کے اچھے سے عبادت کا اہتمام کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اس لیے کہ یہ اچھائیاں، یہ نیکیاں برائیوں کو ختم کرنے، برائیوں کو مٹا دینے کا ذریعہ ہوا کرتی ہیں۔ تو لہٰذا معزز سامعات، معلوم ہوا کہ نیکیاں یہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، نیکی بدی کو مٹا دیا کرتی ہے۔ لہٰذا ہم کو بہت احتیاط برتنے کے باوجود بھی، بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی، اگر کبھی گناہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً نیکیاں کریں، فوراً نیک اعمال میں آگے رہیں۔ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے کہ ارے تو گنہگار ہے، ابھی تو اتنا بڑا گناہ کا کام کر کے آئی ہے، اب کس منہ سے اللہ کے دربار میں جائے گی، اب کیوں اٹھا کر جو ہے ہاتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گی، سجدہ میں دعا کرے گی، اس کی ضرورت نہیں ہے، تو بہت بڑی گنہگار ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ ایسا جب بھی خیال آئے، ہم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد جو ہے جاری رکھیں۔ اور اسی طرح سے محترم سامعات، ایک اور سبب جس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے، وہ ہے مومن بندی کی زندگی میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، جو بھی تکالیف آتے ہیں، وہ بھی ہمارے گناہوں کی بخشش کا، ہمارے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہوا کرتی ہیں۔ جیسا کہ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ اللہ تعالیٰ جس بھی کسی بندہ بندی کے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے دوچار کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں پریشانی ہی پریشانی دیکھنے کو ملا کرتی ہے۔ تو لہٰذا محترم سامعات، معلوم ہوا کہ یہ مصیبتیں جہاں پر کیا کہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہوا کرتی ہے، اور جہاں پر بندے کے لیے کیا کہ باعث زحمت ہوا کرتی ہے، وہیں پر باعث رحمت بھی ہوا کرتی ہے، کہ یہ گناہوں، مصیبتوں، برائیوں اور پریشانیوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کیا ہے کہ ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ ایک اور روایت جامع ترمذی کی حدیث میں اس طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبده خیرا عجل له العقوبۃ فی الدنیا، کہ جب بھی کسی بندے کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ بھلائی کا، اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کی سزا کو دنیا ہی میں کیا کہ اس کو دے دیتا ہے، مصیبتوں کی شکل میں، پریشانی اور تکلیفوں کی شکل میں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ ذَنْبَهُ حَتَّى يُوَافِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ میں برائی کا ارادہ کرتا ہے، اچھائی کا ارادہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا کو اس سے روک لیتا ہے، حتیٰ یوافی بہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کو اس کے گناہوں کا پورا سزا کہ برابر مل سکے۔ تو لہٰذا اس آیت سے، اس حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوا، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری زندگیوں میں مصیبتیں، پریشانیاں آتے ہیں، یہ بڑی بڑی مصیبتیں، پریشانیاں تو چھوڑیے، ایک اور روایت میں آتا ہے جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا ہم ولا حزن ولا غم ولا حزن، کہ جو کوئی بھی مومن بندی کو تھکان پہنچتی ہے، بیماری پہنچتی ہے، فکر پہنچتا ہے، رنج پہنچتا ہے، غم پہنچتا ہے، ولا حزن، اور کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، حتی الشوکۃ، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اگر پیر پر چبھتا ہے، تو وہ معزز سامعات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الا کفر اللہ بہا من خطایا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے خطاؤں کو، اس کے گناہوں کو، اس کی برائیوں کو کہہ کے معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے، کتنی اللہ رب العالمین کی بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر۔ اس چیز کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ ہماری زندگی میں جو بھی رنج، غم، تکلیف، پریشانی اور یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اگر چپ رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اس چیز کو سامنے رکھیں، ہم اس بات کو سامنے رکھیں کہ ہماری زندگیوں میں اگر پریشانیاں ہیں، مفلسی ہے، غریبی ہے، اگر کہ ہم بیماریوں سے دوچار ہیں، پریشانیوں سے دوچار ہیں، مصیبتوں سے دوچار ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائش ہوا کرتی ہے، اور یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں ہمارے لیے صرف باعث زحمت ہی نہیں بلکہ باعث رحمت بھی ہوا کرتی ہیں کہ ان کے بدولت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نار جہنم سے، جہنم کے عذابات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا، اور یہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنیں گی۔ تو لہٰذا اگر ہماری زندگیوں میں پریشانیاں، مصیبتیں دیکھنے کو ملا کرتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کے دامن کو تھامیں، صراط مستقیم پر مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہیں ایسے نام نہاد مسلمان مرد عورتیں دیکھنے کو ملا کرتی ہیں جو اگر ان کی زندگیوں میں کچھ بھی بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو وہ فوراً کہ مزاروں کی جانب رخ کرتے ہیں، پیروں، ولیوں اور بزرگوں کی جانب جاتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ نااہل ایسے مسلمان ہوا کرتے ہیں، نام نہاد ایسے مسلمان ہوا کرتے ہیں جو مندروں اور پجاریوں کا بھی کہہ کے رخ کرتے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اپنے ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں، جو کہ کھلا شرک ہے، جو کہ کھلا کفر ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی کہ معاف نہیں کرتا، اس گناہ کو کبھی اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا۔ اور اسی طرح سے معزز سامعات، ایک اور عمل جس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے، وہ ہے ہم ایسے اعمال کریں، ایسے کام کر گزرے اپنی زندگی میں، جب تک ہماری زندگی ہے ایسے اعمال کر گزریں کہ اگر ہم مر بھی جائیں تو ان اعمال کی وجہ سے اجر و ثواب ہمارے حق میں باقاعدہ طور پر جو ہے جاری ہوتا ہو، اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہو، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر تین قسم کے لوگوں کی، تین قسم کے لوگوں کے جو ہے اگر یہ تین قسم کے اعمال کر لیے تو ایسے لوگوں کو کیا ہے کہ عمل ان کے اجر کا، نیکیوں کا سلسلہ ان کے حق میں کیا ہے کہ باقاعدہ طور پر جاری رہا کرتا ہے، جس میں سے سب سے پہلا عمل ہے من صدقۃ جاریہ، صدقے جاریہ۔ ہم کیا ہے کہ صدقے جاریہ جو ہے کریں۔ صدقے جاریہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا صدقہ کہ جس سے لوگ برابر اس کے مرنے کے بعد بھی کیا ہے کہ فائدہ اٹھاتے ہیں، کہ کوئی کیا ہے کہ مسجد بنائے، اگر مسجد کیا ہے کہ ہم سے بنانا نہیں ہوتا تو ہم سے جتنا ہوتا ہے ہم مسجد کے لیے پیسہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مدرسہ، دینی مدرسہ بنانے میں ہم جو ہے پیسوں کو جو ہے خرچ کریں، کوئی کنواں، بوڑی، نل کے بنانے میں پیسوں کو خرچ کریں، درخت کو، پیڑ پودوں کو لگانے میں ہم جو ہے آگے رہیں، اور کم سے کم قرآن مجید جو ہوا کرتا ہے، مصحف جو ہوا کرتا ہے، اس کو خرید کر ہم مسجدوں میں، مدرسوں میں، گھروں میں کیا دے دیں، جو ہے پڑھنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں، جن کو اس کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تو محترم حضرات، ایسے کہ بہت سارے اعمال ہیں جو ہے صدقے جاریہ بن جایا کرتے ہیں، اور ان کے بدولت اللہ تعالیٰ کے پاس میں ہم برابر اجر و ثواب کے مستحق کہ ہوا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے دوسرا عمل جس کی وجہ سے بھی ہمارے حق میں نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہ ہے او علم ينتفع به، ایسا علم جو ہے ہم دوسروں کو جو ہے پہنچائے جو کہ جو ہے نفع بخش ہو، ایسا علم کیا ہے کہ ہم لوگوں تک جو ہے پہنچائے، گرچہ کہ ایک آیت، ایک حدیث ہم کو معلوم ہے، ہم جس کو نہیں معلوم ہے ان تک جو ہے پہنچانے کی کوشش کریں۔
ہم کیا ہے کہ کتابوں کو جو ہے اچھی جو مستند کتابیں ہوا کرتی ہیں ان کتابوں کو دوسروں تک جو ہے دیں. ہم قرآن مجید کو پڑھیں, ہم قرآن مجید کو سیکھیں اور دوسروں کو کیا ہے کہ سکھائیں. تو لہٰذا جو بھی ہم سے سیکھیں گے اور علم سے فائدہ اٹھائیں گے اور وہ اپنی زندگی میں عمل کریں گے اور جتنے لوگوں کو کیا ہے کہ وہ بتائیں گے, ان تمام کا اجر و ثواب جو علم کیا ہے کہ نفع بخش علم پہنچایا اس کے لیے بھی کیا ہے کہ برابر جاری رہا کرتا ہے. اور اسی طرح سے ایک اور عمل جس کی وجہ سے بھی ہمارے نیکیوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں برابر جاری ہوا کرتا ہے, وہ ہے او ولد صالح یدعو له, کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر گزریں, ایسی اچھی پرورش کر گزریں کہ وہ اولاد مرنے کے بعد میں, والدین مرنے کے بعد میں والدین کے حق میں برابر دعائیں مغفرت کرتی ہو, برابر کیا ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت جو ہے کرتی رہتی ہو. اولاد کی یہ دعائیں مغفرت کرنے سے والدین کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور جنت میں والدین کے ماں باپ کے درجات کیا کہ بلند ہوا کرتے ہیں. جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے اس بارے میں کہ ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ, کہ یقیناً آدمی کی منزل درجہ جنت میں کیا ہے کہ بہت بلند کیا جائے گا, جس کو دیکھ کر وہ آدمی حیران ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ اللہ میں تو اپنی زندگی میں اتنا کوئی بڑے نیک کام تو نہیں کیا تھا, لیکن جنت میں آج میرے درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں, کیوں مجھے جنت میں اتنا زیادہ بلند و بالا مقام دیا جا رہا ہے. تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ باستغفار ولدک لک, یہ جو تجھے آج بلند و بالا درجہ بلند و بالا مقام دیا جا رہا ہے جنت کا, وہ اس وجہ سے کہ کیا ہے کہ تیری اولاد نے, تیرے بچوں نے تیرے حق میں کیا کہ دعائیں مغفرت کی تھی, تیرے گناہوں کی بخشش کے سلسلے میں دعا کی تھی, جس کی وجہ سے آج تجھے یہ مقام مل رہا ہے. تو لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ کم سے کم اپنے اولاد پر توجہ دیں, اپنے اولاد کی کیا اچھی تربیت کریں, بہترین پرورش ان کی کریں, دینی علمی لحاظ سے کہ ان کی پرورش کریں, انہیں چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بتلائیں, انہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے دل میں بٹھائیں, اللہ رب العالمین پر جو مضبوط ایمان ہونا چاہیے وہ مضبوط ایمانی کو کہہ کے بتائیں, صحابیات کے واقعات کو ان کو سناتے رہے, تو یہ نیک پرورش تصور کی جائے گی, جس کی وجہ سے ہماری جنت کیا کہ بہترین سے بہترین ہوا کرے گی, بہترین سے بہترین بنے گی. اب اس کے بعد میں گناہوں کی بخشش کے سلسلے میں ایک اور آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنے اس بیان کو ختم کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ معزز سامعات, ہمارا دین بڑا ہی آسان دین ہے, بڑا ہی بہترین دین ہے, کہ جس میں بہت سارے ایسے چھوٹی چھوٹی جو احادیث موجود ہیں کہ چھوٹے اگر ہم ان اذکار کا ذکروں کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. جیسا کہ بولا گیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, جو کوئی بھی بندہ 100 مرتبہ کہے, من قال سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرہ, 100 مرتبہ جو کوئی بھی بندی 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتی ہے, تو اس کے گناہ اگرچہ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیتا ہے. وَإِن كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ, اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں, صحیح حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ جو کوئی بھی جو ہے پڑھتی ہے, تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین بندے کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور اسی طرح سے فرض نمازوں کے بعد میں آیت الکرسی کا اہتمام کرنے کی وجہ سے بھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ جو آیت الکرسی ہوا کرتی ہے, اس کا اہتمام کرنے سے بھی ہمارے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے.
کھانے کے بعد میں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا پڑھنے سے بھی، اللہ کا شکر ادا کرنے سے بھی اللہ رب العالمین کے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم ان ذکروں کا اہتمام کرنے کے بعد میں ان گناہوں کو چھوڑ دیں، ان گناہوں کو جو ہے چھوڑ دیں، اور کہ اپنے آپ کو نیک اعمال میں مشغول رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ تو اس طرح سے ہمارا دین کہ بڑا آسان ہے۔ یہ کہ چند ضروری کہ اسباب تھے جن کا جاننا، جن کا معلوم کرنا مجھ اور آپ پر نہایت ہی ضروری تھا، کہ ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے موحد بنائیں، توحید پرست بنائیں، شرک، بدعت اور خرافات ان تمام سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اسی طرح سے توبہ و استغفار کے دامن کو ہم مضبوطی کے ساتھ تھامیں، اور اسی طرح سے نیکیوں میں ہم آگے رہیں، ہر وقت نیک اعمال میں کہ ہم اپنے آپ کو آگے رکھنے کی جو ہے کوشش کیا کریں، اور اسی طرح سے ہماری زندگی میں جو بھی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آیا کرتی ہیں اس پر بھی ہم صبر کریں، صبر کے دامن کو تھامے رکھیں، اور اللہ رب العالمین کہ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس پر ہمارا جو ہے مکمل ایمان ہو۔ اور اسی طرح سے ایسے اعمال ہم ضرور اپنی زندگی میں کریں کہ جن کے بدلے میں، جن کے بدولت اللہ رب العالمین کے یہاں، اللہ رب العالمین کے پاس میں ہمارے نیکیوں کا کھاتا کہ برابر جو ہے اس میں نیکیاں لکھی جاتی ہوں۔ اور اسی طرح سے ذکر و اذکار کا بھی ہم بالخصوص کہ اہتمام کریں۔ تو یہ چند باتیں تھیں، یہ چند اسباب تھیں جن کا جاننا اور جن کو سمجھ کر جس پر عمل کرنا، اختیار کرنا یہ ہم پر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال میں آگے رکھے، اپنے وقت کا اچھا استعمال کرنے والا بنائے، اپنے گناہوں کی اس رمضان کے مہینے میں بخشش جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کروانے کی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تڑپ پیدا فرمائے، اور ہم سب کے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کرے، بخش دے۔ اللہ رب العالمین ہماری دنیا و آخرت کو کامیاب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے فتنے، فساد، شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مجلس کی دعا کفر مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔